اب ذرا غور کیجئے، یہی جو مثال الفاظ میں یہاں بیان کی گئی ہے وہی حضرت ابراہیم نے عمل میں کر کے دکھائی تھی۔ جب سب لوگ شہر سے باہر نکل کر چلے گئے، بت خانہ خالی تھا، شہر خالی تھا، آپ یہ کہہ کر رہ گئے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ باہر جا سکتا۔ کوئی ہوگی پوجا جو ہوتی ہے خاص، کھلے میدان میں جا کر پوجا ہندو بھی کرتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی خاص پوجا ہوگی جس کے لیے سب چلے گئے، شہر خالی، بت خانہ خالی۔ یہ گھس گئے، تیشا ہاتھ میں پکڑا، سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن جو بڑا بت تھا اسے رہنے دیا، اور جو تیشا تھا جس سے سب کو توڑا تھا وہ اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ اب آپ سوچئے کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی جب لوگ واپس آئے، انہوں نے اپنے معبودوں کا حال دیکھا۔ ہندوستان میں اگر بنارس میں یا متھرا میں یا کسی کاشی میں کسی جگہ یہ حادثہ ہو جائے تو قیامت آ جائے گی کہ نہیں؟ تو وہ لوگ چیخے چلائے، کیا ہوا، کس نے کیا؟ کسی نے کہا ہاں ایک نوجوان ابراہیم ہے، وہ ذکر کیا کرتا تھا کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو، سب غلط ہے۔ اچھا لاؤ اسے بلاؤ، حاضر کرو۔ آئے حضرت ابراہیم، کیا تم نے ان کو توڑا ہے؟ اس نے توڑا ہوگا جو کھڑا ہوا ہے، جس کے کندھے کے اوپر جو ہے یہ تیشا بھی موجود ہے، جسے آپ کہتے ہیں آلہ واردات، وہ آلہ واردات بھی برآمد ہو رہا ہے اس کے پاس، اور یہ کھڑا ہوا ہے، باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا بتا رہا ہے؟ پوچھو اس سے۔ کہا ابراہیم تم جانتے ہو نہ یہ سنتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا تف ہے تم پر کہ تم ان کو پوچھتے ہو، اف لکم وما تعبدون۔ ایک دفعہ جو آنکھیں کھل گئی ان کی، فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا اور کہا انکم انتم الظالمون، ظالم تو تم ہی ہو، غلط راستے پر تم ہی ہو۔ ابراہیم تو ٹھیک کہہ رہا ہے،